أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. صدق اللہ العظیم. ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ دین حق آ چکا ہے اور باطل میں نہ شروع میں کچھ دم تھا اور نہ آئندہ کبھی اس میں دم مارنے کی مجال ہوگی. آپ کہہ دیجئے بالفرض والمحال اگر میں راستے سے بھٹکا ہوں تو میرے بھٹکنے کا نقصان مجھ ہی کو ہوگا، اور اگر میں راہ راست پر ہوں تو یہ اس قرآن کی بدولت ہے جس کو میرا رب میرے پاس بھیج رہا ہے. وہ سب کچھ سنتا بہت نزدیک ہے. گزشتہ آیات مبارکہ میں حق جل مجدہ نے قل انما اعظکم بواحدہ کے عنوان سے وعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا تھا. اس ضمن میں سب سے پہلی نصیحت تو یہ کی گئی کہ تم الگ الگ انفرادی طور پر یا مل جل کر کسی مجلس میں اجتماعی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے بارے میں سوچو کہ خوبصورت الفاظ، گہرے اور حسین معانی کا مرقع کلام تلاوت کرنے والی ہستی، عرب معاشرے کی فصیح و بلیغ ترین ہستی، ایسی پرحکمت گفتگو کرنے والی ذات کے متعلق دیوانہ یا مجنون ہونے کا شبہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہستی تو اتنی مخلص ہے کہ جس خیر اور بھلائی کی طرف تمہیں بلا رہی ہے اس کا کوئی معاوضہ بھی تم سے طلب نہیں کرتی. پھر جو پیغام حق یہ تمہیں دے رہی ہے وہ پیغام اپنی دلیل کی طاقت کے اعتبار سے اس قدر مضبوط نظریہ ہے کہ اس کے سامنے تمہارے باطل نظریات کے وہ ستون جن کو تم بہت بڑے مضبوط ستون قرار دیتے ہو تار عنکبوت ثابت ہوئے. اس حقیقت کو دوبارہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. گزشتہ آیت مبارکہ یعنی آیت مبارکہ نمبر 48 میں جس پر کل گفتگو ہوئی تھی، اجمالی طور پر اتنا بتایا گیا تھا کہ میرا رب حق کو باطل پر اس طرح مارتا ہے کہ باطل دب کر رہ جاتا ہے. آج کی تلاوت کردہ آیت مبارکہ یعنی آیت مبارکہ نمبر 49 میں باطل کے اس دبنے کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے. یہاں باطل کی بے بسی دو الفاظوں بیان کی جا رہی ہے، ما یبدئ اور ما یعید. یبدئ مضارع کا صیغہ ہے اور اس کا ماضی بدأ ہے جس کے معنی ظاہر ہو گیا. قرآن کریم میں ماضی کے صیغے کے ساتھ یہ لفظ کما بدأکم کی ترکیب کے ساتھ استعمال ہوا جس کے معنی ہے اس نے تم کو پہلے یا شروع میں بنایا تھا، پیدا کیا تھا. یعید اعادہ سے مضارع کا صیغہ ہے جس کے معنی ہے دوبارہ پیدا کرنا. یہاں اس جانب اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ باطل پرست لوگ اللہ کے قدرت، خالقیت اور ربوبیت سے متعلق تنزیہ انداز میں یہ سوال کرتے ہیں من یحیی العظام وہی رمیم، کہ اس بوسیدہ ہڈی میں کون زندگی پیدا کرے گا. اس پر بارگاہ الہی کی جانب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اس ہڈی میں وہی دوبارہ زندگی پیدا کرے گا جس نے پہلی مرتبہ اس کو زندہ کیا تھا. یعنی بڑے مضبوط اور مدلل انداز میں اللہ نے یہ دعویٰ کیا کہ بنی نوع انسان کے ایک ایک فرد کو پہلی مرتبہ بھی اللہ ہی نے پیدا کیا اور دوسری مرتبہ بھی اللہ ہی پیدا کرے گا. لیکن جن باطل خداؤں کی یہ لوگ پرستش کرتے ہیں یہ نہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہیں اور نہ ہی ان کو یہ قدرت اور طاقت حاصل ہے کہ کسی انسان کے مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندگی عطا کر سکیں. مردہ انسان کو زندہ کرنا تو درکنار، یہ لوگ تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. ان کے باطل خداؤں کی اس بے بسی کو ما یبدئ اور ما یعید کے الفاظ میں بیان کیا گیا، اور ان خداؤں نے انسان کو نہ پہلے پیدا کیا تھا اور نہ دوبارہ پیدا کرنے کا کوئی تصور کر سکتے ہیں.
اللہ کی طاقت و قدرت، اس کی خالقیت کو بیان کرنے کے بعد آیت مبارکہ نمبر 50 میں، جو آج کی تلاوت کردہ آیات میں سے آخری آیت مبارکہ ہے، رب کائنات کی صمدیت اور بے نیازی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اسے نہ تمہاری طاقت و قوت سے کوئی فائدہ، نہ تمہاری آل و اولاد سے، نہ تمہاری ہدایت سے اس کا کوئی فائدہ ہے، نہ تمہاری گمراہی سے اس کو کوئی نقصان ہے، اس کی ذات بے نیاز ہے۔ اس حقیقت کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جس طرح یہ بات بالکل خارج از امکان ہے کہ اللہ کا حبیب، اللہ کا آخری رسول، امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گمراہی کا شکار ہو جائے، اسی طرح یہ بات بھی خارج از امکان ہے کہ بنی نوع انسان میں سے کسی ایک شخص یا سارے انسانوں کو گمراہی سے اللہ کی ذات سے، اسی طرح یہ بات بھی خارج از امکان ہے کہ بنی نوع انسان میں سے کسی ایک شخص یا سارے انسانوں کی گمراہی سے اللہ کی ذات کو کوئی نقصان ہو جائے۔ ارشاد ہوا قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکین سے یہ کہہ دیجئے کہ اللہ کی بارگاہ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اگر بالفرض والمحال میں بھی گمراہ ہو جاؤں، جس کا کوئی امکان نہیں کہ اللہ کی جانب سے مجھے معصوم بنایا گیا ہے، میرا گناہ میں مبتلا ہونا تو دور کی بات ہے، میری تو کسی نامناسب یا معمولی سی سرزنش سے بھی حفاظت کی جاتی ہے، لیکن اگر بالفرض ایسا ہو جائے تو بھی اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اس کا نقصان اسی کو ہوگا جو راہ ہدایت سے بھٹکے گا۔ یہ تقریباً وہی مضمون ہے جو سورہ یونس کی آیت مبارکہ نمبر 108 میں بیان کیا گیا تھا، قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری بنی نوع انسان کو مخاطب کر کے یہ پیغام دے دیجئے کہ تمہارے پروردگار کی جانب سے تمہاری طرف حق آ گیا ہے، جو ہدایت حاصل کر لے گا اپنے لیے ہی کرے گا، اور جو گمراہ ہوگا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ اللہ کی ذات احد و صمد، پوری بنی نوع انسان اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائے، اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر پوری بنی نوع انسان راہ ہدایت کو چھوڑ کر بے جان مورتیوں کو پوجنے لگے تو اس کی شان میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، آپ کہہ دیجئے کہ میرے اوپر اپنے اسلام کا احسان نہ دھرو، یہ اللہ کا احسان ہے کہ تم پر اس نے اسلام کو اور ہدایت کو پیش کیا اور اس سے نوازا، تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہمارے ایمان، ہماری ہدایت اور ہمارے عمل صالح کی نہ تو اللہ کو ضرورت ہے، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ آپ نے اپنے اوپر نازل ہونے والا پورا دین امت تک پہنچا دیا اور اس پر 3 مرتبہ اللہ کو گواہ بھی بنا دیا، اس لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس بات میں ہمارا ہی بھلا ہے کہ ہم اللہ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت اور ایمان کی دولت سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔